بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہیں کیسے کہ 2 دن بعد قسط آئے گی، آج پھر ایک قسط لے کے آ گئی۔ تو اس کا یہ ہے کہ فرسٹ ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کا رسپانس کافی اچھا آیا ہے، تو میں آپ لوگوں کے رسپانس سے خوش ہو کے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں سیکنڈ والی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے خوش کر دیا رسپانس دے کے، تو میں پھر ایپیسوڈ دیکھ کے آپ کو خوش کر دوں۔ تو اب یہ نہ سمجھ لینا کہ ڈیلی ایک دن چھوڑ کے آئے گی، نو، اٹ آل ڈیپینڈ آن رسپانس۔ اگر تو ایک دن تک مطلب ایک دن چھوڑ کے رسپانس اچھا ہوا تو ایک دن چھوڑ کے آئے گی، نہیں تو پھر اگر رسپانس کم ہوا تو پھر 2 دن چھوڑ کے ہی آیا کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور پڑھتے ہیں۔ تو تخت سائیں میرا بخت سائیں، قسط نمبر 2، ارید شاہ۔ بابا یہ گھر تو ہماری سوچ سے بالکل الگ نکلا۔ یہاں پر گیس نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہوگی، پانی کا مسئلہ ہوگا۔ یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی بہت ہے، بجلی بھی ٹھیک سے آ رہی ہے، اور گیس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچن سے نکلتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی جو ابھی اسکول سے واپس آئے تھے، ان کی کل ہی یہاں پر شفٹنگ ہوئی تھی، اور شفٹنگ کرتے ہی وہ لوگ اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے تھے۔ بابا نے تو یہاں آتے ہی سب سے پہلے اسکول کا وزٹ کیا تھا، اور آج ان کا پہلا دن تھا۔ آج تو خیر اسکول میں بہت کم لڑکیاں آئی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ بڑی حویلی میں شادی ہو رہی ہے، حویلی والوں کی بڑی بیٹی کی، جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ شادی سے پہلے ایک خاص میلے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ لوگ گاؤں کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ یہ شادی کسی عام لڑکی کی نہیں بلکہ اس گاؤں کے سرپنچ کی پوتی کی ہے، جس کی وجہ سے اتنی تیاری وغیرہ کی جا رہی تھی۔ ایتے سرپنچ تو گھر والوں پتہ کہ پوتی کا بیاہ کتنا ہو رہا ہے۔ اس گاؤں کے سرپنچ نے اپنے گاؤں کا بہت خیال رکھا تھا، اسے بہت خود مختار بنایا ہوا تھا۔ یہاں کی بچیاں بھی تعلیم میں بہت آگے نکل چکی تھی، اور یہ بات ان کے لیے سچ میں حیرت انگیز تھی۔ انہیں خوشی ہوئی تھی یہاں کے سرپنچ کی سوچ کو دیکھتے ہوئے، جو لڑکیوں سے زیادہ لڑکیوں کے حق میں قانون بنا رہا تھا، ان کے لیے بہتری کر رہا تھا۔ ایڈا چنگا سرپنچ۔ اور سننے میں آیا تھا کہ 2 دن کے بعد انہیں بھی سرپنچ نے بلایا ہوا ہے ملنے کے لیے۔ وہ اسکول کی نئی بلڈنگ کے بارے میں اسکول سٹاف سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ 2 دن کے بعد ان کی پوتی کی شادی ختم ہو جانی تھی، تو یقیناً وہ انہیں اپنی پوتی کی شادی کے بعد ہی ملاقات کے لیے بلا رہے تھے۔ شادی پر آنے کے لیے بھی انہیں خاص مدعو کیا گیا تھا، لیکن فی الحال وہ بڑی مشکل سے اپنی ساری شفٹنگ یہاں کر رہے تھے، اس لیے ان کا شادی پر جانا بے حد مشکل تھا۔ تو تسی جی ہو کہ تسی ساری شفٹنگ کرنی، سارا فرنیچر وغیرہ بھی چاک کے لے آئے ہو کر اتو شہروں، ورنہ ان لوگوں سے امپریس ہو کر شاید وہ ان کی شادی پر جانے کا فیصلہ ضرور کرتے۔ وہ بھی واپس آئے تھے کہ ان کی بیٹی نے جیسے انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ کوئی نہیں، ساڈا بخت سائیں تانوں ویاواں دے آن دا بھرپور موقع دے گا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، اور وہ خود بھی تو خوش ہو گئے تھے کہ رہائش کرنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سمجھو ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں۔ کچھ کھانے کو بنائے تو لے آؤ، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی کچن میں بھاگ گئی تھی۔ بابا چلیے ذرا پاس والی دکان سے مجھے کچھ چیزیں لے کر آنی ہے، اور راشن کی بھی کچھ چیزیں لانی ہے۔ وہ چادر سے خود کو کور کرتے ہوئے بابا کے پاس آئی، جو شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ہوتے سے مصروف دیکھ رہے تھے۔ ہاں بیٹا چلو چلتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ میرے فون پہ کیا لگ گیا؟ اوہ اللہ، بچوں کو کھانا کھاتے وقت فون دیا تھا جی۔ یہاں پہ بچے کھانا نہیں کھاتا جب تک فون ہاتھ میں نہ ہو، تو دے کے نا پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا میں فون کے پیچھے۔ خیر، لیٹس بیک ٹو دی ناول۔ ہاں بیٹا چلو چلتے ہیں۔ سننے میں آیا کہ آج میلہ ہے، سارے گاؤں کی دکانیں جلدی بند ہو جائیں گی، بہتر ہے کہ ہم اپنا سامان وقت پر لے آئیں۔ وہ اسے کہتے ہوئے سامنے دروازے کو تالا لگانے چل دیے تھے۔ میلہ؟ بابا یہ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ میں کبھی کسی میلے پر نہیں گئی، اور نہ ہی مجھے آپ کبھی لے کے گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، شہر کی طرف تو کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا کہ تمہیں کسی میلے میں لے کر جاؤں، اور پھر گاؤں بھی تو میلے لگتے رہتے ہیں، لیکن گاؤں کی طرف ہم زیادہ کبھی آئے نہیں۔ میلہ آج شام کو ہے، کیا خیال ہے آج میلہ دیکھنے نہ چلیں دونوں باپ بیٹی؟
اسے خوش کرتے ہوئے بولے تھے، جی بابا مجھے نا میلہ دیکھنا ہے۔ ویسے میلے میں ہوتا کیا کیا اور اسے میلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میلے میں بہت کچھ ہوتا ہے میری جان، دیکھنے لائق جھولے ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، خاص کر بچیوں کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے بھی الگ الگ کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن میلے اصل میں لڑکیوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بہت ہوا کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ دنیا کی ہر چیز عام دکانوں میں بکنے لگ گئی، تو میلوں کا رجحان ذرا کم ہو گیا۔ لیکن ایک وقت تھا جب میلوں کے لیے کئی مہینے پہلے سے تیاریاں شروع کر دی جاتی تھی، اور پھر جب میلہ ہوتا تب مزہ آ جاتا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے اسے تفصیل بتا رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ جلدی وہ بھی انہیں سنتے جا رہی تھی، اور اس کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ رہی تھی۔ میلہ دیکھنے کی خواہش اچانک ہی جاگی تھی، اور اب یقیناً بابا نے اس کی خواہش ضرور پوری کرنی تھی۔ السلام علیکم ماسٹر سائیں، کیسے ہیں آپ؟ ابھی وہ اگلی گلی کی طرف ہی پہنچے تھے کہ ایک آدمی نہایت احترام سے ان کے پاس آ رکا۔ وہ سرائکی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ہر رشتے کے نام کے ساتھ احتراماً سائیں لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ وعلیکم السلام دین محمد، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ اور یہ میلہ کہاں لگا ہے؟ میری بچی دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے پیچھے کھڑی اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دین محمد ان کے اسکول میں چپڑاسی کا کام کرتا تھا، اور آج ہی ان کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب میلہ تو بڑی حویلی کے پیچھے لگا ہے، ہر سال وہیں پہ لگتا ہے، لیکن اس سال تھوڑا جلدی لگا دیا، وہ سرپنچ صاحب کی پوتی کی شادی ہے نا، اس لیے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے چل دیا، تو وہ بھی اس کے خلوص پر مسکرا کر اپنی بیٹی کو چلنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ بابا وہ آدمی سچ مچ میں جادو کر رہا ہے کیا؟ اس نے میلے کی رونقیں دیکھتے ہوئے خوش ہو کر ہر طرف دیکھا تھا۔ یہاں تو رونق ہی رونق تھی، ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، اور چڑیوں کے سٹالز کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے 6 درجن چوڑیاں لے لی تھی۔ 6 درجن چوڑیاں؟ بی بی گل چ پانیاں، ہتھاں پیراں چ سارے کتے پانیاں؟ چوڑیوں کی تو وہ دیوانی تھی، اسے چوڑیاں ہر قیمت پر چاہیے تھی، اور کیسے بھی چاہیے تھی، اور بابا اس کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے اسے ہزاروں کے حساب سے چوڑیاں دلا کر دیتے تھے۔ چوڑیوں کے سٹال سے نکل کر وہ دوسرے سٹال کی طرف آئی، تو سامنے سے ایک آدمی سر پر ٹوپی پہنے بچوں کو جادو دکھاتے نظر آیا تھا۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بابا سے پوچھنے لگی کہ کیا یہ آدمی سچ میں جادو کر رہا تھا؟ اس کی ٹوپی سے کبوتر کیسے نکل رہا تھا؟ میری جان، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے جادو کرتے ہیں، تم فکر مت کرو، یہ سچ نہیں ہے۔ تمہیں یہاں میلے میں ایسی بہت سی ساری چیزیں نظر آئیں گی جو در حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ جیسے اس آدمی کو دیکھو، وہ اپنی جیب سے کتنے کلر کے رومال نکال رہا ہے، حالانکہ اس نے سفید رنگ کا رومال ڈالا تھا۔ بیٹا یہ صرف ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کا فائدہ اٹھا کر وہ ان لوگوں نے ایک ہنر سیکھ رکھا ہے جس سے وہ لوگ پیسے کماتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے، جب اچانک ہی شور اٹھا کے سرپنچ اور چھوٹے شاہ سائیں آئے۔ بس اس کے بعد ہر کوئی آگے پیچھے ہو گیا۔ وہ خود بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس گاؤں کا سرپنچ کون ہے، لیکن وہ سب لوگ اس آدمی کو ضرورت سے زیادہ ہی اہمیت دیتے ہوئے اس کے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، لیکن وہ بور ہو گئی تھی، اس لیے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ جب دھیان سامنے جھولے پر گیا تھا، اس نے بابا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ کافی دیر سے وہ جھولے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کوئی کرسی خالی ہونے کا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باری نہیں آ رہی تھی۔ میں تو ایک باری بیٹھی سی، وہ بھی جو پینگ نہیں ہوتی اس کے اوپر، تھوڑا حالے پہلا جھولا ہی لیتا سی تے تھوڑا میرا تھلے پٹاکا پیا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی کچھ مہینہ پہلے کی بات ہے۔ میں بھانجی کہتی، زمر کہتی کہ میں نے نا ریج خالہ سے لینا ہے جھولا، وہ میری نا جو کیپری تھی نا وہ سلپری تھی، میں اس کو لے کے بیٹھی ہوں، حالے ایک پہلی اڑان پری ٹھا تھلے میں تے میرے اتے زمر، انہیں تو سٹ نہیں بجی، میرے تھوڑیاں جیاں بج گئی سی۔ تو پتہ نہیں لوگ جھولے کیسے لے لیتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے دوسرے جھولے ہوتے ہیں، یہ ڈسکوری، وہ کشتی والا جھولا، تو یہ تو وہ، میں کبھی نہیں بیٹھی کسی جھولے میں، نہیں بیٹھی کبھی بھی نہیں۔ چلو چلو، اس سے پہلے کہ کوئی آ کر وہاں بیٹھ جائے، ہم اس جگہ پر قبضہ کر لیتے، بابا شرارتی انداز میں کہتے، اسی لیے جھولے کی طرف آ گئے تھے، اور اس دفعہ ان دونوں کے لیے جھولا بک کرنا مشکل نہیں رہا تھا۔ چلو انتظار تو بعد ملتے گیا۔ تم لوگ راستہ چھوڑ دو میرا، اور اپنے سرپنچ سائیں سے جو بات کرنی ہے کرو، مجھے میلہ انجوائے کرنے دو۔ وہ سب لوگ جو سرپنچ کی رائے روکے کھڑے تھے، وہ انہیں ایکسائٹ کرتا خود باہر نکل گیا، جبکہ دادا سائیں مسکراتے ہوئے اسے بھیج کر ان لوگوں سے ضروری باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ میلہ پرسوں تک ختم ہو جانا تھا، اور پھر میلے کے بعد یقیناً ان لوگوں نے یہ جگہ ٹھیک سے صاف نہیں کرنی تھی، اس لیے دادا سائیں کچھ لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ یہ جگہ ٹھیک سے صاف ہو جانی چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ گاؤں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، اس لیے آج وہ یہاں آئے تھے ان سب کو یہ بات بتانے کے لیے
کہ میلے کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کسی بھی طرح کی گندگی ہو، اور وہ سب لوگ ان سے وعدہ کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے وہ منظر یاد آ گیا، ہمارا نا ادھر ایونٹ تھا انٹرپرینوریل یونیورسٹی میں، تو وہ ایونٹ تو بڑا شاندار وے میں آرگنائز ہو گیا تھا۔ آئی ایم ون آف دی آرگنائزرز تے، لیکن بعد بھی جڑا سوے اگلے دن گند سی نا، وہ نہ ہی پوچھو۔ جب کہ وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑتا ایک سائڈ کی طرف آیا تھا تاکہ خود وہ میلہ انجوائے کر سکے۔ ابھی وہ سامنے ایک سٹال پر کھڑا وہاں کی چیزیں الٹا پلٹا کر دیکھ رہا تھا جب ایک کھلکھلاتی آواز اپنی سماعتوں تک آتی محسوس ہوئی۔ بابا اگر میں گر گئی نا تو مجھے زور سے پکڑ کر رکھیے گا، مجھے لگنا نہیں چاہیے۔ بابا یہاں پر تو کوئی سیفٹی بھی نہیں ہے، میں گر جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بابا زور سے میرا ہاتھ پکڑے۔ اگر اتنا ڈر لگ رہا ہے تو ابھی کے ابھی یہ جھولا رکوا دیتا ہوں نا، بابا نے شرارت سے کہا تھا جب اس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں بابا، اسے روکنے کے لیے کون کہہ رہا ہے، انجوائے تو میں پورا کروں گی۔ ہاں بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس ڈر کا کوئی علاج نہیں ہے، اور جب تک میرا ڈر ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ ایسے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر رکھیں۔ وہ ان کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ پہ پکڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بابا کو اس پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور پیار بھی آ رہا تھا، جو اپنے ڈر اور مزے کو بڑے مزے سے انجوائے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی اس کھلکھلاہٹ پر بخت سکندر کی نظر پڑ چکی ہے۔ چال بھئی، کھلکھلاہٹ سے منڈا فدا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں جیسے اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی، وہ مسلسل اسی کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ خود پر کسی کی نگاہیں محسوس کرتے ہوئے وہ فوراً ہی اپنے پاپا کے پیچھے ہو گئی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ بابا نے اسے اپنے پیچھے چھپتے دیکھ کر پوچھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سے ہنسی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی یہ مسکراہٹ کسی کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے کانوں میں بار بار وہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کھلکھلاتی ہنسی بار بار اسے اپنے چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ میں کیا سی نا منڈا گیا ساڈا۔ دل میں اچانک خواہش جاگی تھی کہ کیوں نہ اس ہنسی کو ہمیشہ کے لیے اس کمرے کی رونق بنا دیا جائے۔ کیوں نہیں، وہ اتنی حسین تو تھی ہی کہ بخت سائیں کے نام پر اسے دلہن کے روپ میں یہاں لایا جائے۔ ہاں وہی تھی وہ لڑکی جسے بخت سائیں کی دلہن بننا چاہیے تھا۔ ہاں وہی تھی وہ لڑکی جسے دیکھتے بخت سائیں اپنا سب کچھ اس کے نام کو کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ہاں وہی تھی وہ لڑکی، لیکن وہ لڑکی تھی کون؟ ہاں کون تھی وہ لڑکی؟ اسے پہلے تو کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، نہ کسی محلے میں، نہ کبھی کسی میلے میں۔ یہ تو پہلا اتفاق تھا جو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ مجھے دادا سائی کو آج اس بارے میں بتانا چاہیے، وہ سوچتے ہوئے اٹھا تھا۔ نہیں، پہلے اس لڑکی کا نام پتہ تو ڈھونڈ لوں، اس کے بعد دادا سائی کو بتاؤں گا، کم از کم وہ مجھ سے نام پوچھے تو مجھے نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تے ہور کی دادا سائی نے کہنا کون سی کڑی کتھوں آئی کی نہیں، تے تو کہنا جی پتہ نہیں، میں صرف دیکھ کے دی ہنسی تے ہی مارا مٹیا۔ سائیں گاؤں میں کوئی نئے لوگ تو نہیں آئے، سب پرانے ہی ہیں۔ ہاں لیکن میلہ دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو شہر سے بھی آئے ہوئے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب میلہ ہوتا ہے تب لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے جس انسان کو دیکھا وہ کوئی شہر کی طرف سے آیا ہو، ورنہ انجان تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور جھولے میں بھی بہت لوگ بیٹھے تھے، سب نے پیسے دیے تھے، اب سارا دن جھولا چلتا رہا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ سیدھا جھولے والے کے پاس آیا تھا کیونکہ اس لڑکی کو اس نے اسی کے جھولے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ سارا دن ہی جھولے پر لوگوں کو بٹھاتا رہا، اس لیے وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ انجان لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ اے اللہ، ہوں جھولے والا بھی خبر رکھے تیرے واسطے سائیں۔ سائیں واقعی سائیں ہو گیا۔ نہیں کی یار، اب جھولے والا یہ انفارمیشن رکھے کہ جڑا میرے جھولے چاہ کے بندہ پتہ کی بایو ڈاٹا کی پیچھے کی نام ہے، یہ وہ حد ہو گئی، جھولے والا نہ ہو گیا پوڑیاں تاڑن والا ہو گیا۔ کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ ان کے گاؤں کا میلہ دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، اگر گاؤں میں رہنے والے ہوئے تو کل میلے کا آخری دن ہے، یقیناً وہ لوگ ضرور آئیں گے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے واپسی کی راہ لے چکا تھا۔ واپسی پر سارے راستے وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا تھا، نہ جانے وہ لڑکی کون تھی، اور کل آخری دن وہ میلے پر نہ آتی تو وہ اسے کیسے ڈھونڈتا۔ میلے میں تو ہزاروں لوگ تھے۔ تو لب لینا۔ آئی وشواس آن یو، آئی ہیو وشواس آن یو۔ السلام علیکم شاہ سائیں، کیسے ہیں آپ؟ اس وقت رات کو آپ یہاں، وہ بھی بنا گاڑی کے؟ وعلیکم السلام دین محمد سائیں، میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسے ہو؟ میں بس یوں ہی چہل قدمی کے لیے نکلا تھا، یہیں تک آنا تھا، سوچا گاڑی کی ضرورت نہیں۔ تم کیا حویلی کی طرف جا رہے ہو؟ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے گوشت کے تھیلے دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ جی سائیں جی، شہر گیا تھا تو بڑی بی بی سائیں نے کہا تھا کہ آتے ہوئے گوشت لا کے دینا۔
بس وہی دینے جا رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دین محمد کہنے کو لڑکیوں کے اسکول میں چپڑاسی تھا اور اسی وجہ سے اکثر شہر جاتا رہتا تھا۔ اس دوران گاؤں میں کسی بھی انسان کو شہر سے کچھ چیز منگوانی ہوتی تو وہ دین محمد کو وقت پر بتا دیتا تھا اور اسے پیسے دے دیتا تھا، وہ واپسی پر لے آتا اور اس چیز کی وہ کمیشن کاٹ لیتا تھا۔ ویسے دین محمد سائیں، تمہارے لیے آسانی ہونے والی ہے، دادا سائیں نے یہاں پر 15 دکانیں لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اچانک اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دین محمد کے چہرے پر مایوسی سے چھا گئی۔ نہ کرے شاہ سائیں، اگر ایسا ہوا تو میرا تو کام بند ہو جائے گا، میں جو روز تھوڑا بہت کماتا ہوں وہ بند ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، دادا سائیں نے کہا کہ تمہارے اور جمرو سائیں کے لیے وہ کوئی اور کام دیکھ لیں گے۔ جمرو بھی یہی سب کچھ کرتا تھا۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے شاہ سائیں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتے، اور آپ کو بتایا نہیں، وہ اسکول میں جو نیا استاد اور کلرک آیا وہ اتنا اچھا ہے کہ کیا بتاؤں۔ وہ اور آج ان کی بیٹی میلہ دیکھنے میلے پر بھی گئے تھے، میں خود لے کر گیا تھا ان کو، بہت اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ بچی بھی بڑی پیاری ہے، بڑی خوش ہو رہی تھی میلہ دیکھ کر، جیسے کبھی میلہ دیکھا ہی نہیں۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا جب ایک لمحے کے لیے بخت سائیں کے قدم رکے تھے۔ کلرک کون؟ ہاں وہ نیا استاد، اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ کلرک اکیلے۔ ہاں سرکار سائیں، کلرک صاحب کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو وہ شہر کے ہاسٹل میں داخل کروا دیں گے، وہاں سے وہ بڑے والے اسکول میں، وہ کیا بولتے ہیں جہاں سے آپ پڑھ کر آئے تھے، وہاں پر داخلہ دلوائیں گے۔ یونیورسٹی میں؟ وہ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ دین محمد نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ دادا سائیں سے ملنے آئے گا نا پرسوں یہ کلرک، وہیں پر دیکھ لوں گا، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ لیکن ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال ضرور آیا تھا کہ کہیں وہ لڑکی کلرک کی بیٹی تو نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بھی میلے میں کافی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی، اور دین محمد کا کہنا تھا کہ کلرک کی بیٹی بھی میلہ دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ ممکن تھا یہ وہی لڑکی ہو یا کچھ اور، جو بھی تھا وہ کل ایک دفعہ میلے میں واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آج نمرا نے حویلی سے رخصت ہو جانا تھا، ایسے میں ہر کوئی اس کے پیچھے آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ نمرا اپنی آنے والی زندگی کو لے کر کافی زیادہ خوش تھی۔ تم مرن تے ادھا ڈئی سی بخت سائیں دے پیچھے جدے تینوں نہ ملیا تے تو پاگل ہو جائیں گی۔ آخر وہ اس سوچ سے باہر نکل چکی تھی کہ بخت سائیں کے علاوہ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ 2-3 دفعہ تو فون پر ابرار سائیں سے بات بھی کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، اور 2-3 دفعہ جو اس نے بات کی تھی وہ شخص اسے ہر طرح سے اپنے لیے بہترین لگ رہا تھا، اور ویسے بھی شادی کے بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے لے کر کینیڈا شفٹ ہو جانے والا تھا، یہاں تک کہ دادا سائیں نے اس کے پیپرز وغیرہ بھی بنوا دیے تھے۔ وہ ایک نظر اسے لڑکیوں میں گھرا دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اسے جاتا دیکھ کر نہ جانے سے کیا سوچی کہ وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ان کی سوچ گی بی بی، کیا بات ہے نمرا، تم اس طرح میرے کمرے تک کیوں آئی ہو؟ وہ پیچھے مڑ کر راہداری سے نمرا کو اپنے پیچھے آتے دیکھ چکا تھا، اس لیے اپنے کمرے کے دروازے تک ہی رک گیا۔ شکریہ بولنے آئی ہوں، جب سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئی آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سوری بخت سائیں، میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، شاید میں آپ کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی تھی، اور اسی سوچ نے مجھے ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے واقعی اتنا زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا، اور اس غلطی کے لیے میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، شاید میں محبت کو سمجھ نہیں سکی، یا مجھے محبت کا مطلب نہیں پتہ، لیکن جو بھی ہوا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے والدین کی عزت قدموں میں رون کر میں نے انتہائی قدم اٹھایا، جس کے لیے شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میرے والدین نے ہمیشہ میرے لیے بہتر سوچا۔ ہمارے والدین ہمارے لیے کبھی غلط نہیں سوچتے، اور مجھے اپنے والدین کا فیصلہ بےحد پسند ہے۔ اگر میں بغاوت کرتی اور آپ کی سنگت چنتی تو شاید مجھے کبھی وہ سکون نہیں ملتا جس کی میں منتظر تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ سر جھکائے اس سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا خیال رکھو اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ بے شک وہ ایک بہت اچھا ہے، ابرار ایک بہت اچھا انسان ہے، اور تمہیں بہت خوش رکھے گا، مجھ سے تو کئی زیادہ۔ پہلا بندہ جی اپنے تو اتنے دوجے نے تعریفاں کر رہا جان چڑھان ہستے کڑی کو۔ تمہیں یہاں سے بھیجنے کی ساری کاغذی کاروائی میں نے کر لی ہے، شادی کے 1 ہفتے بعد ہی تم یہاں سے چلی جاؤ گے، ہم سب تمہیں بہت یاد کریں گے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جب اچانک تائی اماں سائیں وہاں پہنچی۔ ارے یہ سب کچھ کیا ہے لڑکی، میں تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا، بھولنا ہوگا اسے، لیکن نہیں، تم پھر آ گئی اسے ملنے کے لیے، اسے اپنی محبتوں کے واسطے دینے کے لیے۔ آگے بڑھ جاؤ، تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہارے پورے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اور تم یہاں اس کے ساتھ کھڑی اسے اپنی محبتوں کے واسطے دے رہی ہو۔
کچھ تو خیال کرو اپنے باپ کی عزت کا، کیوں نیلام کر رہی ہو اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا بولنے کا۔ بخت سائی نہ تو اس کے منہ لگتا تھا اور نہ ہی اسے پسند کرتا تھا، اس لیے خاموشی سے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ بالآخر اس کی بات ختم ہونے کے بعد بولا، ہو گیا آپ کا یہ پروگرام ختم؟ اب میرے خیال میں آپ کو جا کر شادی کی رسم انجوائے کرنی چاہیے۔ ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مجھے محبتوں کے واسطے دے یا کچھ اور کرے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ فضول میں دوستوں کے معاملات میں نقل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارسائی کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں جہیز میں کچھ بھی دینے کی بجائے رقم دیں گے کہ تم یہاں تو رہو گی نہیں، تمہیں کینیڈا چلے جانا ہے، اس لیے انہوں نے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں تمہارے جہیز کی رقم جمع کروائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ آئیں پیپرز وغیرہ سائن کروانے کے لیے۔ باقی اب تم جاؤ اپنی شادی کی رسمیں انجوائے کرو، کسی طرح کی فضولیات اور فضول لوگوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے کے اندر چلا گیا تھا، جبکہ نمرا ایک نظر طیمہ سائی کو دیکھتی سر جھٹکتی واپس باہر نکل گئی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ساری کایا کیسے بدل گئی۔ کل تک تو نمرا اس کی محبت میں رونا دھونا کر رہی تھی، خودکشی کر رہی تھی، اور اب اس سب کچھ ہی الگ تھا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ نمرا اپنی محبت سے ہی نکل گئی تھی؟ نمرا نے بس عقل کا استعمال کر لیا سی، جیڑا بھوسا بھریا سی جین دے وچ، او گندا جین تھوڑا جہا صاف ہو گیا سی، تھوڑی جی عقل باہر آ گئی سی۔ وہ خودکشی سے کاٹی اس نے نستی اپنی کلائی کی، لیکن وہ جڑا گندا خون جین چ جمع سی نا، وہ گند نکل گیا سی، تو پھر جڑا گندا خون وہ گند باہر نکل گیا تھا جین سے، تو پھر نمرا کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ بابا آج پھر ہم میلے پہ جائیں گے نا، مجھے میلہ دیکھنے جانا ہے۔ وہ میلہ کتنا پیارا تھا نا، کل کتنا مزہ آیا تھا۔ آج میں بھی جا کے آج بھی میں جا کے جھولے پہ بیٹھوں گی، وہ ان کے گھر واپس آتے ہی ان سے کہنے لگی تھی۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں آج جھولے پہ بٹھانے وہاں لے کر جاؤں۔ کل تم نے کم چیخیں ماری تھی، آج تو میں وہاں لے کر ہی نہیں جاؤں گا۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے بابا نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ بابا پلیز لے چلیں نا، کل کتنا مزہ آیا تھا، آج بھی بہت مزہ آنے والا ہے، اور آج میں بالکل بھی نہیں چیخوں گی، آپ کے کان بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ چلیں اب انکار مت کیجیے گا، میں آپ کے کپڑے استری کرتی ہوں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ بابا بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم بار بار کہہ رہی ہو تو چل ہی دیتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بول رہے تھے، جب وہ ان کے کپڑے نکالتی باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے سرخم دیتے ہوئے کھلکھلائی تھی۔ چل، وہ پہلے تیرے انتظار سے بیٹھا ہوتے بخت سائیں اپنا تخت لے کے۔ بابا کل پرپل کلر کی چوڑیاں خریدنا تو میں بھول ہی گئی تھی، وہ ان کے ساتھ آتے ہوئے کہنے لگی، تو بابا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم پہننا بھی بھول جاتی ہو بیٹا، اور پھر رکھو گی کہاں؟ کل تو تم کہہ رہی تھی کہ یہاں اس الماری میں تمہارے کپڑے نہیں پورے آتے، چوڑیاں کہاں پہ رکھو گی تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ڈبے میں ہی رہنے دوں گی، لیکن ہر سوٹ کے ساتھ نا میرے پاس چوڑیاں ہونا بہت ضروری ہے، اور جب میں یہاں آئی تھی نا تب میں نے پرپل کلر کا جو سوٹ بنوایا تھا، اس کے ساتھ چوڑی نام کی نہیں ہے میرے پاس، تو چلیے مجھے چوڑیاں لے کر دیں۔ وہ سامنے اسٹال کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی، تو بابا نامے سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آگے تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ چوڑیوں کی دیوانی تھی، وہ پہنے یا نہ پہنے، لیکن اس کے پاس ہر رنگ ہر ڈیزائن کی چوڑیاں ہونا ضروری تھی۔ میں آج تک چوڑیاں نہیں پائیاں، بہت کم، شادی بیاہ پہ پہلے پہن لیتی ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں پہنتی۔ شادی بیاہ پہ بھی میں نے نا وہ پہنا تھا واچ بس۔ بابا اس کا بچکانا شوق پورا کرتے تھے، اور اسے کچھ پہننا پسند نہیں تھا، جھمکے بالیاں ہر چیز سے وہ خار کھاتی تھی، لیکن چوڑیاں اس کے پاس ہونا لازمن تھی، اور وہ بابا سے فرمائش بھی صرف چوڑیوں کی کرتی تھی، تو بابا کیوں نہ پوری کرتے اس کی خواہش۔ جلدی سے چوڑیاں لے لو، کل سے زیادہ آج رش ہے جھولے پر، جگہ ہی نہیں ملے گی، بابا اس کے کان میں بولے تھے، جبکہ وہ چوڑیاں لینے کے بعد فوراً جھولے کے پاس آ گئے تھے۔ تو چولہے میں چوڑیاں ٹوٹیاں نہیں، اور اتفاق سے آج بھی انہیں جلدی اپنے لیے جھولا مل گیا تھا۔ اگر تم نے چلانے کی غلطی کی تو میں تمہیں جھولے سے نیچے پھینک دوں گا، بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے ان سے وعدہ کر رہی تھی کہ وہ ہرگز نہیں چلائے گی، لیکن ابھی جھولا ہلائی تھا کہ اس نے چیختے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ بابا نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ وہ کھلکھلاتے ہوئے ان کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اس کا چلانا کوئی نوٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میلے میں موجود ویسے بھی بچوں کا بہت شور تھا، اور پھر جھولے پر بیٹھنے والے لوگوں کا تو کام ہی تھا چلانا، اور بابا کو بھی اس کے چیخنے چلانے سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس اپنے کانوں کے لیے پریشان تھے جو ان کی بیٹی کی چیخوں سے جلدی بے حال ہو جانے تھے۔ بخت سائی تقریباً 12 بجے کے پاس میلے میں پہنچا تھا، یقیناً آج وہ ضرور آئی ہوگی، سوچ کر وہ ہر طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔
نہ جانے کون تھی وہ لڑکی اور کہاں سے آئی تھی اور کہاں کی رہنے والی تھی، کچھ بھی معلومات نہیں تھی اسے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کی کیفیت سے باخبر ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا دل اب اس لڑکی کا تمنا ہی ہے۔ اسے سوچتے ہی سب سے پہلے جو اس کے دماغ میں خیال آیا تھا وہ تھا اسے دلہن بنانے کا۔ ہاں، وہ اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن کل سے یقین آ چکا تھا کہ کوئی بھی انسان پہلی نظر میں اس کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایتے وہ صاحب ہو گیا بخت سائیدہ، تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کفارہ مر جاؤں گا، جیسے وہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی، وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا، وہ اس کے لیے بے حد عزیز تھی۔ ہاں، وہ لڑکی اس کے لیے خاص ہو گئی تھی، بہت خاص ہو گئی تھی۔ بنا اس کے بارے میں کچھ بھی جانے، بنا اس سے بات کیے وہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھے ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب اسے ایک دفعہ پھر سے وہ کھلکھلاتی آواز سنائی دی، لیکن بے حد قریب سے۔ ماں صدقے چلی جائے، میلے وچ کان پہ ہی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن کھلکھلاہٹاں بخت سائی نوں بڑیاں کیچ ہو رہی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور اپنے بابا کو زبردستی گول گپے کھانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ ساری چیزیں پسند نہیں کرتے تھے تو مسلسل انکار کر رہے تھے، جبکہ وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا، بالکل ساتھ، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ، اور بخت سکندر کا دل چاہا کہ اسے کھینچ کر اپنی پناہوں میں چھپا لے اور اپنی تمام تر بے قراریاں اس کے نام کر دے۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اور ایپیسوڈ کو چھوٹا مت کہیے گا، میں پہلے بھی کیا سی، میرا مسئلہ ہے مینوں سپیڈ کا مسئلہ ہے، مطلب میں بہت سپیڈلی پڑھ جاتی ہوں۔ یہ ایپیسوڈ ایک نارمل ایپیسوڈ جتنی ہی ہے، مطلب جتنی یہ دیکھیں 45 پیجز کی ایپیسوڈ ہے، اور دوسرا اس کے بعد جو اتنی ریج کے ایپیسوڈ میں ہوتے ہیں نا ورڈ، جیسے شدت جنون میں جتنے ورڈز ہوتے ہیں 5-7 ہزار ورڈز جو ہوتے ہیں، یہ 5-7 ہزار ورڈز کی ہی ایک ایپیسوڈ ہے، لانگیسٹ ایپیسوڈ ہے، بلکہ 6-7 سے اوپر ہے اس کی، جتنی ایپیسوڈ اس کی ہوتی ہے نا ریچ کی شدت جنون کی، یہ اس ایپیسوڈ سے بڑی ایپیسوڈ ہے، کیونکہ انہوں پتہ سی کہ میری سپیڈ بہت ہے، میں بہت سپیڈلی پڑھتی ہوں، تو اسی لیے یہ ایپیسوڈ لانگ ہے، لیکن سپیڈاں بہتیاں بچ جاندیاں، تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ جلدی مک جاتی ہے ہماری۔ جی تو یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ خیر کرے اس کو بھی اچھا رسپانس دیں گے، اس کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے جتنا آپ نے فرسٹ ایپیسوڈ کو پسند کیا، آپ کو یہ بھی ضرور پسند آئے گی۔ اگر اس پہ بھی اچھا رسپانس رہا تو پرسوں ایپیسوڈ دوں گی، مطلب ایک دن چھوڑ کے، نہیں رہا تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر ایپیسوڈ آئے گی آج کی یا بدھ ہے نا، جمعہ پھر ہفتے والے دن آئے گی۔ اگر رسپانس اچھا ہوا تو جمعے کو آئے گی، رسپانس اچھا نہ ہوا تو پھر ہفتے والے دن آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف۔ کمنٹ سیشن ہم نے کل بھی نہیں کیا تھا، کل بھی بس ناول جلدی جلدی پڑھ کے نا پھر وہ ٹائم پورا ہو گیا تھا، تو کمنٹ سیشن کی طرف ہمیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو آئے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ڈیئر بہت شدت سے انتظار تھا اس ناول کا، بس دیکھیں آپ کا انتظار تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی ایپیسوڈ کے لیے تو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا نا، پر جو چیز زیادہ انتظار کے بعد ملتی ہے نا اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پرسوں رات کو مووی دیکھی تھی، آئے ہائے ہائے، اس کا مجھے تب سے 2 مہینے پہلے سے انتظار تھا کہ مووی نے 22 دسمبر کو ریلیز ہونا ہے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں لگ سکا دیکھنے کا۔ کل میں نے دیکھی، قسم سواد آ گیا، بڑی آؤٹ کلاس مووی تھی۔ میں ٹالی ووڈ دیکھتی ہوں، ٹالی ووڈ کی مووی تھی، بڑی کمال کی تھی۔ لال محمد، ہیپی برتھ ڈے، may اللہ give you long and happy and healthy life، تھینک یو ویری مچ، آمین۔ میں آپ کے سارے ناول سنتی ہوں، پہلے کمنٹ بھی کرتی تھی لیکن کچھ ٹائم سے کمنٹ نہیں کر پاتی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کے لیے ایک شعر میں نے آپ کو پہلے بھی کمنٹ میں بولا تھا، سدا خوش رکھے خدا تجھ کو، آپ کے اچھا شعر، فرشتے بھی دیں دعا تجھ کو تیرے چاہتے سے زیادہ۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آئی ایم گریٹلی آنرڈ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ مجھے قطرہ تو دے دریا تجھ کو، آپ بھی فیملی اور آپ کے پیرنٹس کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ جیسے ہونہار بیٹی ہے ان کے پاس
ओ माय गॉड थैंक यू ज़्यादा तारीफ हो गई थोड़ी थैंक यू हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड माय नेम इज़ तैयबा थैंक यू वेरी मच। अच्छा तैयबा, पहले तैयबा कमेंट करती होती थी लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद कमेंट आया आपका, थैंक यू, आपने मुझे बर्थडे पे विश किया। ताहा अदील नाइस एपिसोड, जैनी खान जल्दी अपलोड करना। हाँ जी बस देख लें, अपने टाइम से पहले कर रही हूँ। और हाँ मैं क्या बताने लगी थी, हाँ मेरी बर्थडे फर्स्ट को थी लेकिन ये फर्स्ट वाले भी कमेंट्स आज पढ़ रही हूँ और सेकंड के भी कमेंट आज पढ़ रही हूँ, इस वजह से वो बर्थडे वाली भी अभी आज विश पूरे थैंक यू बोल रही हूँ। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, आप ही नावल बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी एपिसोड होंगे इस नावल की आपकी? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आपकी इसकी 15 प्लस जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट 20 तक हो जाएंगी या 20 से ऊपर भी जा सकती हैं। ज़ैनब सज्जाद ये जुल्म ना करना, आप भी कल भी एपिसोड दे देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यार देखो मैंने 2 दिन बाद बोला था ना, तो अब देख लो 1 दिन बाद दे दिया मैंने, दे दिया जल्दी दे दिया। रिस्पॉन्स पे अभी मुझे आप लोग एक दिन में 3-3 हज़ार व्यूज़ दो, मैं आपको ना डेली एपिसोड दूँ तो बात हुई। अरीज शाह ना बस तू दिल ना हाथ भेज दी मेरे। एंजल शाह वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली इसका नाम दिल को छू लेने वाला, स्टार्ट ही दिल दहला देने वाला। अपन के बख्त साईं को गोली लगी बेचारा, गोली लगी सी ठा करके। और बख्त साईं के अब्बा हजूर चचा साईं कुछ एक्स्ट्रा ही शरीफ है, अपनी बीवी के साथ जानवरों वाला सलूक करते थे और अपनी गलती भी नहीं मानता गधा कहीं का बात तो सच है, बात है रुसवाई की। और वो जो दूसरी हवेली वाले से बख्त साईं की माँ ने शादी की थी, मुझे लगा था वो विलन होगा, लेकिन साईं के अब्बा हजूर ने जो अल्फाज यूज़ किए इस वक्त मुझे पता चल गया कि ये विलन ये साईं का अब्बा है। आते हूँ आगे जाके पता लगेगा कि विलन कौन है। वो चचा साईं वो भी अपने भाई से 2 हाथ आ गई है कमीना, दौलत के लालच में अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहता है। मुझे लगता है ये साईं का अब्बा जो ठीक हो गया या फिर अभी भी वैसा ही कमीना है, इन जैसे लोगों इंसान तो बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो सकता है बंदे का पुत्र बन गया और ये साईं का हर अंदाज़ कितना अच्छा है। साईं तो साईं है फिर और नाले कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो फिर इसी से समझ है कि ओदा अब्बा हजूर की नक सीधा हो गया होएगा। जनाब को दादा साईं ने कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार दिया और ये सीन बहुत अच्छा था जब वो शिकार पर जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन साईं के अब्बा हजूर इनकार कर देते हैं, लेकिन दादा साईं ने बाबा साईं की इज्जत करके साईं को इजाज़त दे दी। तो होर की बाबा साईं ने भी इज्जत कराए बगैर चैन भी तो नहीं सी ना। वैसे इस टाइम मुझे लगा था ये बंदा कुछ ठीक हो गया, लेकिन इसके चेहरे पर जान नागवारी है, इससे पता चल गया कमीना सीधा नहीं हो सकता। तो होर की, और इसके बाबा साईं मोहम्मद शाह को हराने के लिए इसकी मोहब्बत छीनी थी। हीरोइन और इसके अब्बा हजूर की दोस्ती कितनी अच्छी है यार। हीरोइन जनाब शादी नहीं करना चाहती जनाब, लेकिन अपन का साईं है ना अपनी करने वाला, उन तू नहा दे करो ने चाक के लै जनी। और ये निमरा जनाब तो पूरे दिल कुर्ते बेचकर साईं पर फिदा थी, इसके लिए बदनाम तक होने को तैयार थी और अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन साईं ने जैसे मनाया इसको इसको शादी के लिए राज़ी किया और निमरा ने ठीक फैसला किया, पीछे हटकर अपने जीवन साथी का इंतखाब कर लिया। उन्हें पता सी अगे सारी ज़िंदगी सितर ते जलालतां ही जो पैरले भी चुकदियां पईयां, और अब इसकी बाकी बहनें ना आ जाए, ए तो हूँ अगे जाके पता लगेगा। मुझे लगता है ये दूसरी हवेली का जो पोता है ना, इसके साईं का आमना सामना होगा, देखते हैं। वैसे शादी की तैयारियां ठीक की थी, चलो हम भी जाते हैं। तो होर की यार, चलो चलिए बिरयानी खा कर आएंगे। और साईं ने मुझे बोला इन्होंने स्पेशल मेरे लिए बिरयानी बनवाई है और गुलाब जामुन भी है, गोलगप्पे भी। चलो सब मिलकर निमरा की शादी इंजॉय करने जाते हैं। वाह बड़े साईं ना, डायरेक्टर आप तो रखे हुए बख्त साईं ना। एंजल खैरियत? रेयान रेयान वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल। ग्लो गार्डन विजिश डियर अरीज, आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप अपनी बेस्ट फ्रेंड अरीज को कहें ना कि वो रूहे यारम की आगे की स्टोरी भी लिखे ना प्लीज़। वो नावल मेरा फेवरेट है, बहुत 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 अच्छा लगा था उनको वो नावल, तो वो अब आगे की स्टोरी लिखे ना प्लीज़, उन तक मेरी क्या हम सब रूहे यारम के चाहने वालों की अर्ज़ी पहुंचा दे। अर्ज़ी तो मैं ताड़ी पहुँचा देंगी, लेकिन ये इसकी अगली स्टोरी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा अगेंस्ट उसके मैं ही हूँ, बिकॉज़ मुझे नावल्स के सेकंड थर्ड सीज़न नहीं पसंद। क्यों? और मेरी बात सुनो, 2 तरह की कहानियाँ हो सकती हैं। अरे रूहे यारम का उसने सेकंड सीज़न लिखा है इश्क यारम, उस तो बाद अगली कहानी की है, अगर तो तुहानू याम की कहानी चाहिए है तो यारम मरेगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। और अगर चाहिए या दूसरी सूरत ये है कि यारम बुढ़ा हो जाएगा जिसकी वजह से रूहे यारम का चार मुक जाएगा, तो ये दोनों सूरतें मैंने नहीं आने देनी। देखा ना वो सेकंड सीज़न लिखते कहते कहते आपने वो भीगी पलकों पर मुकद्दम साई का सेकंड सीज़न लिखवाया था, मुकद्दम साई फड़का देता सी उन्हें, तो वो और उसको तो अभी तक वो वाली गालियाँ नहीं रीच की हटी।
تو پھر میں مزید رکس نہیں لے سکتی، تو اس وجہ سے میں آپ کی عرضی پہنچا دوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تھوڑی جی سفارش کرنی وہ نہیں، کیونکہ سب تو وڈی اگینسٹ میں ہی ہاں، وہ دے 95 سیزن نہیں لکھن دینا۔ بشرا اعظم بہت زبردست فرسٹ ایپیسوڈ، تھینک یو بشرا۔ کونے ڈل میں کمنٹ ملک صبا، وعلیکم السلام۔ تو تخت سائیں میرا بخت سائیں، نہیں پٹھا ہو گیا، تو بخت سائیں میرا تخت سائیں۔ اریت شاہ ناول بہت 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 زیادہ انٹرسٹنگ ہے، سٹوری بھی کافی انٹرسٹنگ اور یونیک ہے۔ بخت سائیں کا کریکٹر بیسٹ ہے، لیکن وہ فرسٹ سین میں ہاسپٹل کی میں کیوں تھا یہ تو مینوں بھی نہیں پتا، میں پوچھیا بھی نہیں سی، جی تو کے جا کے پتہ لگے گا نا۔ وہ شکار پہ بھی جا رہا تھا جب اس کے بابا نے اس کو منع کر رہے تھے، لیکن اس کے دادا نے اس کے بابا کو ہی ڈانٹ دیا۔ بخت کے دادا اپنے بیٹے سے زیادہ اسے سپورٹ کرتے ہیں، بخت کے بابا کی بات کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تے ہور کی اندر کرتوت ہے کہ گل نوں ویلیو دیتی جاوے۔ اچھا ہے ویسے جو انہوں نے پاسٹ میں کیا بخت کی ماں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تے ہور کی پاس کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ تھی تو شارٹ تھی لیکن انٹرسٹنگ تھی جو بخت کی ماں کے ساتھ ہوا۔ یار وہ نا مجھے پاسٹ لمبے لمبے نہیں پسند، اس وجہ سے میں نے جس کو کہا تھا پاسٹ کی سٹوری اتنی لمبی نہیں لکھنی، تو اس وجہ سے پاسٹ کی سٹوری چھوٹی تھی۔ بہت دکھ ہوا سن کر، اور اس کے بابا کی دوسری شادی بھی کر لی ان لوگوں کے ہاں، یہ غلط تھا، دولت کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے۔ یہ نمرہ میں کوئی سیلف رسپیکٹ نام کی چیز نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بخت کے پاس چلی گئی اور بے شرمی سے بول رہی تھی بخت سائیں میں آپ سے پیار کرتی ہوں، لیکن بہت اچھا کیا بخت نے اس کے ساتھ۔ تے ہور کی ہن جڑا جا کے کہے گا بخت سائیں میں آپ سے پیار کرتی ہوں، تو بخت سائیں سارے نوں بیویاں بنائی جاوے، چار دی گنجائش آ، لیکن ہن اونوں تے نہیں نا، چار کی اجازت ہے لیکن اس کو اپنی جد جان سائیں کے علاوہ نہیں کوئی بہاتا اور نہیں گنجائش اس کے لیے۔ اوہو یار کمنٹ رہ گیا کتنے ہے۔ پھر اس کا رشتہ بھی ہو گیا لیکن اس نے خود کشی کر لی، لیکن بخت کو اس نے ہاسپٹل میں باتیں کی نا، وہ صحیح کیا، کم سے کم وہ کچھ کہ عقل تو آئے گی، عقل تے آ گئی، آج پتہ لگ گئی کیا ہوئے گا۔ پھر تو اپنے باپ کے سامنے مان گی شادی کے لیے، شکر ہے، ورنہ اس نے آگے چل کے ہماری ہیروئن کو پریشان کرنا تھا۔ ہیروئن بس ایک بندے پریشان کرے گا، بخت سائیں دے ہوندے ہوئے کوئی ہور دی ہیروئن کچھ کہہ کے دکھائے۔ ہیروئن آ رہی ہے لیکن وہ اپنے بابا کو کیا بول رہی تھی کہ اسے کہیں نہیں جانا، لیکن جانا تو ہو گئی، جبھی تو بخت سے ملے گی وہ، تے ہور کی۔ باقی فرسٹ ایپی بہت انٹرسٹنگ تھی اور ناول بھی بہت مزے کا ہے۔ 2 دن کے بعد ایپی آئے گی، 2 دن کے بعد آنی تھی لیکن دیکھ لو میں کتنی اچھی ہوں، 1 دن کے بعد دے دی۔ اب اگر ادھے تے بھی چنگے ویوز ہوئے، چنگا رسپانس ملیا تے 1 دن بعد اگلی ایپیسوڈ آئے گی، نہیں تے 2 دن بعد۔ اوکا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیں۔ سائرہ ریاض ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اریت سوری اب کہہ رہی ہوں، ناول اچھا ہے، فیڈل سسٹم والا لگ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سائرہ فار برتھ ڈے وش، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ اور فیوڈل والا تو ہے، یعنی فیوڈل سسٹم تو ہے بیچ میں۔ خدیجہ نصیب حیدر، جو لوگ ڈیلی ایپیسوڈ چاہتے ہیں وہ لائک کریں، وی وانٹ ڈیلی ایپی لیو۔ میں تانوں کیا 3 ہزار ویوز دے دو، 3 ہزار ڈیلی کے دے دو، زیادہ تو نہیں ہے، تو پھر ہم ڈیلی ایپیسوڈ دیں گے، آئی ہیو نو ایشو۔ خدیجہ نصیب حیدر، نائس ناول ڈیئر بٹ پلیز یار ایسے نہ کریں آپ، پلیز ڈیلی ایپیسوڈ دے دیا کریں۔ اب آپ کا جو 5K کا شرط تھا وہ تو پورا ہو گیا نا، اب ایک ریکویسٹ آپ اپنے ویورز کا بھی پورا کر لیں، پلیز ڈیلی ایپی دیں، ہم سے اتنی اچھی ناول کا ویٹ نہیں ہو سکتا، وی وانٹ ڈیلی ایپی پلیز۔ یار میں نے اس کا پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ یہ والے ناول کے ایپیسوڈ ڈیلی نہیں آیا کرے گی، میں نے 5K کی شرط کے ساتھ یہ بھی بولا تھا، تو پھر اس کا تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ باقی رسپانس جس ایپیسوڈ پہ زیادہ آئے گا، جتنا زیادہ ایپیسوڈ رسپانس ہوگا اتنی جلدی ایپیسوڈ آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ اتنا اچھا رسپانس دے دیں میں کل پھر آپ کو اس کے ایپیسوڈ دے دوں، کچھ بھی پاسبل ہے اس دنیا میں۔ سمیرا ارشد، بہت اچھا ناول لگ رہا ہے۔ عبداللہ ایم، وعلیکم السلام، آپ کی ناول سٹارٹنگ زبردست ہے، تھینک یو۔ جیس ملک، نائس ایپیسوڈ۔ فاریہ شیخ، ایکسائٹیڈ فار اٹ، مائی فیلنگز، ماشاء اللہ بہت اچھی تھی آپ کی وائس بھی، اینڈ ہیپی بیلیٹڈ برتھ ڈے، تھینک یو۔ مجھے نہیں پتہ تھا آپ کے برتھ ڈے کا، اوکے، اور سوری فار شادی والا کوسچن، وہ آپ نے بولا تھا کہ میرے بیٹا، تو اس لیے میں کنفیوز ہوئی۔ اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پوچھ لیا، اٹس ناٹ دا بگ ڈیل۔ میں بس وہ جو میرے بھتیجا بھانجے ان سب کو میں یہ
بھانجا بھتیجیاں نہیں ہے میری بھانجیاں بھانجا بھتیجے، تو ان کو میں اپنا بیٹا ہی بول دیتی ہوتی ہوں، میرے بچے ہیں۔ راجہ رافع ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تھینک یو۔ فیصل خان کانگریچولیشنز، تھینک یو۔ ہدا شفیق کانگریچولیشنز، تھینک یو فار واٹ، مجھے لگتا 5 کے دی دیتی ہوئے گی، تھینک یو تھینک یو۔ مظہر خان فائنلی مک گئے ہے، پیر کامل، ہاں مک گیا سی، روزوں میں رمضان میں ریڈ کیا تھا میں نے۔ ونٹر ویکیشن کیسے گزریں گی، اب آب حیات پر بھی تھوڑا غور کر لیں آپ بھی۔ آب حیات میں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی ہے اس کے لیے، باقی ایسے ہے کہ نا یا تو اس کے اوپر ابھی سے ریکارڈنگ سٹارٹ کروں گی کام، نہیں تو انشاءاللہ رمضان میں پھر کچھ نہ کچھ کریں گے، مطلب پہلے سے اس کی ریکارڈنگ کر کے رکھ لوں گی، جب وہ پورا ناول ریکارڈ ہو جائے گا نا دین آپ کو وہ بتا دوں گی کہ کب کب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بس مطلب آپ نے کہا نا غور کرنا شروع کر دوں، غور کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ جب میں نے ایپ کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب مجھے ٹائم لے لے گا نا میں اس کی ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے رکھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کل والا بھی کمنٹ سیشن آج ہی پڑھ لیتے ہیں، جو مطلب کل ناول ریڈ کیا تھا اس کے لیے، وہ میرا ہے ریٹن بائی نمرہ احمد کا۔ گلو گارڈن وزش، ہاں 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 ناول بہت زبردست تھا، ناول واقعی بڑا فنی تھا، اچھا تھا۔ تاہا دل زبردست اینڈ نائس ناول، تھینک یو۔ فیصل خان نائس ناول۔ فرزانہ چودھری بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، تھینک یو۔ آلویز اسٹے بلیسڈ، لیو لانگ ہیپی اینڈ ہیلدی لائف، آمین، تھینک یو ویری مچ فرزانہ۔ فریحہ اشرف فری نائس ناول ود نائس ہیرو۔ فیصل خان زبردست ناول۔ ملک صبا وعلیکم السلام، ناول بہت انٹرسٹنگ تھا اور بہت فنی سا۔ ہانی کا کریکٹر اچھا تھا بٹ مجھے نگین کا کریکٹر اچھا لگا، ہانی فرحاد کو پہلی بار دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو گئی تھی فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، نگین سے بول رہی تھی کہ ساتھ چلتے ہیں فرحاد کے گھر، لیکن فرحاد نے اچھا نہیں کیا اس بیچاری کے ساتھ، فرحاد نے دل دے آسمان آنسواں بہا دیتے۔ آگے بیٹے داجا بند کرو میرا بچہ۔ پھر نگین نے بھی بتا دیا ناول میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ہانی کی فرحاد کس کی ہے یہ دھیان سے کس کی چائے ہے؟ راستے میں پیتی۔ اچھا چلو میں تھوڑی دیر میں فری ہو کے آتی ہوں، یہ باہر لے جاؤ۔ ہاں جی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ ہانی کو فرحاد جاسوس لگ رہا تھا جاسوس نہیں دہشت گرد لگ رہا سی، اوہو۔ پھر لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ فرحاد کو ایکسپوز کرنے کا، وہاں سے ناول کافی فنی تھا۔ پھر جب ان لوگوں کو چھوٹو کو بیگ دیا بھیج دیا فرحاد کے پاس، وہاں سے چھوٹو بیچارے کے ساتھ فرحاد نے کیا کیا، اس نے اس کا نام پوچھ لیا جو چھوٹو کو بھول گیا ہوا تھا بس یار وہ ناول یاد آ رہا ہے، ہنسی آ رہی ہے۔ فرحاد جہاں جاتا ہانی اور نگین اس کا پیچھا کرتی تھی، لیکن اینڈ پہ کیا وہ فرحاد نگین کا کزن تھا۔ ہانی کو ان لوگوں نے اچھا بیوقوف بنایا، آہو ہانی کو افسوس ہو رہا تھا، لیکن نگین لوگوں کی پلاننگ بہت زبردست تھی، ہانی کو پتہ ہی نہیں چلا اس بارے میں، بس وہ ہوا ایسے کہ ہانی نا اب خود کو نا زیادہ عقل مند اور ذہین سمجھتی تھی، لیکن وہ پھر اپنی ذہانت میں پھنس گئی۔ اوورال ناول بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت زیادہ مزہ آیا سن کر، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، بہت شکریہ دعاؤں میں یاد رکھنے کا۔ مائی فیلنگس ماشاءاللہ بہت اچھی تھی آپ کی وائس بھی، اینڈ ہیپی بیلیٹڈ یہ مجھے لگتا ہے ڈبل کمنٹ ہو گیا تعمیر خان وعلیکم السلام ڈیئر سسٹر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ ناول بہت ہی مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔ ناصرہ پروین ایکسیلنٹ سپر، مائی فیلنگز یور اسٹوری ٹیلنگ از امیزنگ، اٹس لائک یو آر این آرٹسٹ یوزنگ اے برش میکنگ دا کریکٹرز کم alive with your words. Your voice adds a special magic to the story, making it really interesting for everyone listening. Great job. Thank you very much, dear. Khatija, happy birthday. Thank you. عریض لیاقت پلیز آپ روح یارم کس طرح بائی کر سکتے ہیں پلیز بتا دیں، آپ نے بولا تھا ریشا کے ان باکس میں میسج کرو، مجھے نہیں پتہ، آپ بتا دینا۔ وہ ایک سائٹ تے میسج کرنا تھا، ویسے تو آپ ریچ کے انسٹا اکاؤنٹ پہ یا میسنجر پہ ریچ کے پیج پہ نا میسج کرو گے تو آپ کو ان ڈیٹیل میں بتا دے گی، میں نے ابھی پوچھا تھا تب اس نے مجھے سائٹ بتائی تھی، کیڑی سائٹ سی جتھے میسج کرنا سی تے تہاڈی بکنگ ہو جانی، 1 منٹ رکو میں ذرا چیک کر کے دسنی ہے، چلو آپ کو سنا دیتی ہوں اس کا میسج، شاپ لنک پر جا کے وہاں پر میسج کرو وہ دے دیتے مطلب شاپ لنک پہ جا کے میسج کریں اس پہ تو بھی بتا دیتے ہیں، شاپ لنک پہ میسج کریں وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کیسی بکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
مبشرہ کاشف ویری ویری گڈ. ماس خان کانگریچولیشنس، ناول بہت زبردست تھا، ساتھ آپ کے کمنٹ زبردست، تھینک یو. کریزی کزنس کریو، یار زبردست ناول ہے، کہاں سے پکڑ لیا ناول، ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا. ویک میں ایک دفعہ اس طرح کا ناول شیئر کر دیا کریں، ویک اچھا گزرے گا. کوشش کروں گی اگر ایسا ناول مل جائے دوبارہ. یہ ناول مجھے بڑا پسند تھا، تو ابھی اچانک مائنڈ میں آیا تھا لسٹنگ میں کرتے وقت نا، پھر میں نے ڈھونڈ لیا. ماس خان کانگریچولیشن، ناول بہت زبردست تھا، ساتھ آپ کے کمنٹ زبردست، تھینک یو. ناشرہ پروین ایکسیلنٹ سپر، تھینک یو. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. نہیں میں نے نہیں پینی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. بات کرنی ہے آپ نے؟ بات کرنی ہے؟ کرو. پورا بھائی بھی آج کر لو. کدھر جا رہی ہو؟ کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ جلدی بتاؤ. ہیلو السلام گائس، آپ سب کیسے ٹھیک ہو؟ پہلے بات کر لو پھر پی لینا. تو آپ سب کیا کر رہے گائس؟ مجھے مس کیا. گائس کر لو، پوچھ لو آپ کو مس کیا. آپ کو بولو آپ نے مجھے مس کیا. آپ مس کیا؟ میں آپ بہت مس کیا. میں گائس کے بارے میں رات کو بھی سوتے سوتے مکس کرتی ہوں. گائز کو رات کو سوتے سوتے مس کرتی ہو؟ اچھا، مجھے نہیں کرتی؟ میں گائس سے آپ کو زیادہ کرتی ہوں. گائز سے زیادہ مجھے کرتی ہو؟ چلو صحیح. گائس میں نا ایک بار سوچتا رہتا ہوں ایسے کر کے، میں آنکھیں سوچتے بند رہتی کر کے ہوں. وائٹ تھوڑی چھوڑو، سی وائٹ آنکھیں چھوڑو. کھول کے میں یہ سوچتی ہوں کہ نیچے اگر میں کیا کر رہی ہوگی وہ. ایسے سوچتی ہوں. یہ وائٹ چھوڑو، تار چھوڑو. اچھا چلو اب اللہ حافظ بول دو. بولو سب کو کچھ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت ہے. جی تو گائز کیسے لگے آپ کو؟ ہاں جی آپ نے چھوٹی کٹنس کیا جبری نارمل. جی تو گائز کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کے رسپانس پہ، ٹوٹل رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں، آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 1 دن بعد لینی ہے، 2 دن بعد لینی ہے، کب لینی ہے، ٹھیک ہے. اٹس نان آف مائی بزنس، اٹس ٹوٹلی یور بزنس، ٹھیک ہے. تو مجھے بھی اجازت ہے، میرے مہمان بھی کچھ آ گئے ہیں، تو میں اب چلتی ہوں. اللہ حافظ.